السلام علیکم دوستو، ایک 9 سالہ یتیم بچے اور بیوہ ماں کی درد بھری آپ بیتی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو ہمارے لیے اور ہمارے اس سماج کے لیے، اس بیمار معاشرے کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے، ایک سبق ہے۔ ایک 9 سالہ یتیم بچہ مسجد کے کونے میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بیٹھا ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے پتہ نہیں کیا مانگ رہا تھا۔ کپڑوں میں پیوند لگے تھے مگر نہایت ہی صاف ستھرے تھے۔ اس کے ننھے سے گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور دیکھنے لگے، اور وہ بالکل بے خبر اللہ پاک سے باتیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھا، ایک اجنبی شخص نے بڑھ کر اس کے ننھے سے ہاتھ پکڑا اور پوچھا اللہ پاک سے کیا مانگ رہے تھے؟ کہنے لگا میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے جنت مانگ رہا ہوں، اور امی روتی رہتی ہے، ان کے لیے صبر مانگ رہا ہوں، اور چھوٹی بہن کپڑے مانگتی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے پیسوں کا سوال کر رہا ہوں۔ اجنبی شخص نے ان سے پوچھا، اس بچے سے سوال کیا، کہیں پڑھنے جاتے ہو؟ کسی اسکول میں پڑھتے ہو؟ بچے نے کہا نہیں انکل، میں اسکول میں چنے بیچنے کے لیے جاتا ہوں، میری امی چنے بناتی ہے اور میں ان کو لے کر اسکول میں جاتا ہوں۔ بہت سارے بچے مجھ سے خریدتے ہیں اور یہی میرا کام ہے۔ بچے کا ایک ایک لفظ میری روح میں اتر رہا تھا، تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں؟ اجنبی نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ کہتا ہے کہ میری امی یہ کہتی ہے کہ غریبوں کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ انکل، میری امی جھوٹ نہیں بولتی ہے۔ ہاں، جب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو میں اپنی والدہ کو، اپنی امی کو بولتا ہوں کہ آپ بھی کھا لیجئے۔ مجھے اس وقت لگتا ہے کہ امی جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا میں فارغ ہو چکی ہوں، میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ بیٹا، اگر گھر کا خرچ مل جائے تو کیا تم پڑھو گے؟ بچے نے کہا نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ جو بچے غریب ہوتے ہیں اگر وہ تعلیم حاصل کرنے لگے تو لوگ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ غریب بچے اسکول میں کسی بھی طرح کی تعلیم حاصل کریں، اور ان سے مزید یہ کہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پڑھے لکھے لوگ ہم سے پوچھتے ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہم سے کچھ سوال کرتے ہوں اور ہمارے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہوں۔ وہ ہم سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے کوئی جاہل ہو، ان پڑھ ہو، اور نہ معاشرے سے ان پڑھے لکھے لوگوں کا کوئی تعلق ہو۔ وہ ہمارے پاس سے اس طرح گزر جاتے ہیں۔ اجنبی حیران تھا، پریشان بھی تھا۔ بچے نے کہا کہ میں ہر روز مسجد میں آتا ہوں اور یہ تمام لوگ، یہاں کے تمام لوگ میرے ابو کو جانتے تھے، مگر ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ بچہ یہ کہہ کر زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا جب کسی کا باپ مر جائے تو لوگ اجنبی ہو جاتے ہیں، تو سب لوگ اس طرح کیوں اجنبی بن جاتے ہیں؟ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نہ جانے ایسے کتنے معصوم بچے ہوں گے جو حسرتوں سے زخمی ہوں گے، اور نہ جانے ایسی کتنی فیملی ہوں گی جن کے گھروں میں راشن کی کمی ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے سماج اور معاشرے میں تلاش کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے، ان کی ضرورتوں کا لحاظ اور خیال رکھا جائے۔